اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک بحث بڑی چل رہی ہے۔ ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ نہ بڑی دلیلیں دے رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ میلاد منانا چاہیے۔ اب کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سوچا کچھ کوشش کروں کہ انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے تاکہ یہ کسی صورت بحث ختم ہو جائے۔ میلاد ہے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو پھر خوشی کرو، اس کا چرچا کرو۔ خوشی ہونی چاہیے کب؟ جب اللہ کا فضل و رحمت ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قتادہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اب کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب کچھ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے اور رحمت سے قرآن مراد ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں، کوئی کہہ رہا ہے فضل سے مراد حضور ہیں، کوئی کہہ رہا ہے رحمت سے مراد حضور ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور فضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کے آنے سے تو اللہ نے ایمان والوں پر بڑے انعام فرمائے، بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان میں اپنا نبی مبعوث فرمائے۔ حضرات غور کریں، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگو گے نا تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن سکو گے۔ اب اللہ نے آنکھیں دی، یہ نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا، زبان دی، بولنے کی نعمت سے مالا مال کیا، یہ نہیں فرمایا میں نے تجھ پر احسان کیا، سننے کے لیے کان دیے تجھ پر احسان کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تجھ پر احسان کیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، عقل دی تجھ پر احسان کیا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، میں تو دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر! لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، اللہ فرما رہا ہے میں نے بڑا احسان کیا، کن پر؟ مومنین پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنا رسول میں نے ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ مومنوں پر بڑا احسان میں نے کیا۔ اب جب احسان ہوتا ہے تو پھر خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اب خوشی کا اظہار نوافل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اب میلاد کی محفل لگا لیں، کیا ہوتا ہے اس میں جی؟
تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، احادیث بیان کی جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیات بیان کی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، آخر میں کچھ تبرکات کا انتظام ہوتا ہے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ غلط کیا ہے؟ کیا تلاوت کرنا غلط ہے، یا نعت شریف پڑھنا غلط ہے، یا قرآن و حدیث کا وعظ و نصیحت کرنا غلط ہے، یا لوگوں میں وہ تقسیم کرنا، وہ تبرک تقسیم کرنا کھانے کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان پر بڑی بشارتیں ہیں، ہے کیا غلط؟ اعتراض کس بات کا، بحث کس بات کی؟ ایک تعداد جناب اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ جناب میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ زور لگا رہے ہیں کہ میلاد رک جائے، لوگ جو محفلیں کراتے ہیں بند کر دیں، نعتیں پڑھنی، ذکر کرنا، فکر کرنا، وعظ و نصیحت رک جائے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ کوئی ہوش کے ناخن لو۔ اور ایک تعداد ہے وہ اس بات پر جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ جی میلاد منانا چاہیے۔ اگر لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ اللہ رسول کی محبت سے جمع ہوتے ہیں نا، تو الحمدللہ وہ محبت لے کر آتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ بیان نہ کیا جائے کہ جناب یہ میلاد منانا جو ہے نا یہ ضروری ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، میلاد منانا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، نعت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، قرآن سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے، نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے، اللہ رسول کا ذکر، اللہ رسول کا ذکر بڑی جامع عبادت ہے، غلط اس میں کیا ہے؟ ایک تعداد لگی ہوئی ہے جناب یہ رک جائے، اور دوسری جو تعداد ہے نا وہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ اسی بات پر نا وقت سپینڈ کر دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، جی ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، لوگ آ گئے ہیں، انہیں دین سکھائیں، بتائیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انہیں بتائیں۔ ہماری ایک تعداد ہے جو بے نمازی ہے، جب لوگ کسی بہانے سے آ رہے ہیں، جمعہ المبارک کا مبارک اجتماع ہو یا محفل میلاد کے ذوق شوق والے جب آ جائیں تو پھر اس بحث میں نہ وقت گزار دیں کہ جناب یہ میلاد منانا چاہیے۔ بھائی میلاد منانا جس میں غلط ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس کے انکاری ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے۔ ہاں جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، جیسے مثال کے طور پر نکاح ہے، سنت ہے، اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ اب نکاح کے موقع پر، برات کے موقع پر جو غیر شرعی معاملات ہیں، جو گانے باجے ہیں، جو اس طرح کی اور فضولیات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، ساری رات ڈیرے پر اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے، وہ غلط ہے۔ نکاح غلط نہیں ہے، میلاد منانا غلط نہیں ہے۔ ہاں کچھ اگر کوئی طریقہ کار، کوئی ڈھول ڈمکا یا کوئی گانا باجا بجا کر وہ اس میں کوئی ناچ گانا کر کے وہ اظہار کرتا، وہ غلط ہے، وہ اس کا طریقہ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن میلاد منانا غلط نہیں ہے۔ خدا را ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس بحث کو چھوڑیں۔ عوام پہلے کس موڑ پر کھڑی ہے، پہلے کتنا نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف لے کر آئیں، بگائیں نہ انہیں۔ میں نے دو بندوں کی بات سنی، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا جی میں نے تو یہ سنا ہے میلاد نہیں منانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا تھا جی میلاد منانا چاہیے۔ او بھائی وہ بحث اس کو چھوڑیں، میلاد تو اللہ رسول کا ذکر ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، خدا را میری گزارش ہے، یہ جو دونوں افراد ہیں دونوں سے گزارش ہے، ایک یہ بحث چھوڑ دیں کہ جناب یہ میلاد نہیں منانا چاہیے، خدا را، اور دوسرے جو ہے نا جب لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو دین سکھائیں، ان کو نماز کے فضائل بتائیں۔ ہماری ایک تعداد ہے جو بے نمازی ہے، ایک تعداد ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے، ایک لوگ ہیں جناب جو اپنا بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بڑے قاصر ہیں، ہمسائے ہم سے تنگ ہیں، بے شمار کو باتیں، معاشرتی بے شمار برائیاں ہیں۔ میلاد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بیان کرنا، تعلیمات کو عام کرنا، یہ میلاد ہے۔
تو لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو انہیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اللہ رسول کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، مضبوط جوڑیں، پھر انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نا میں کافی حد تک نا جو میں نے عرض کی ہے ذرا اس پر غور کریں، دونوں افراد غور کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔